مکتوب نمبر 113 سے شروع ہو رہا ہے۔ جمال الدین حسین کولابی کی طرف صادر فرمایا، اس بیان میں کہ مبتدی اور منتہی کے جذبہ کے درمیان کیا فرق ہے، اور یہ کہ مجذوبوں کو جذب کا اظہار ابتدائی روح سے ہوتا ہے جو قلب کے اوپر ہے، اور وہ روح کے شہود کو حق تعالیٰ شانوں کا شعور خیال کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ والسلام علی عباد الذین اصطفیٰ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو۔ جذب و کشف صرف مقام فوق تک ہوتی ہے، فوق فوق تک نہیں ہوتی، یعنی مقام فوق سے اوپر نہیں ہوتی، اور یہی حال شہود اور اس کے طریقہ وغیرہ میں ہے۔ جن مجذوبوں نے سلوک نہیں طے کیا ہوگا وہ مقام قلب میں ہوتے ہیں۔ ان میں جذب و کشف صرف مقام روح تک ہو سکتا ہے جو مقام قلب کے اوپر ہے، اور منتہی حضرات کا جذب و کشف انجذاب الہی ہے جس کے اوپر کوئی مقام نہیں ہے، اور ابتدائی جذبہ میں روح منفور، انسان کے اندر پھونکی روح کے سوا کچھ مشہور نہیں ہوتا، کیونکہ روح خود اپنی اصلی صورت پر موجود ہے۔ حدیث میں ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ یہ حضرات روح کی شعور کو حق تعالیٰ کا شعور سمجھ لیتے ہیں، اور جبکہ روح کو عالم ارشاد کے ساتھ ایک درجہ مناسبت حاصل ہے تو کبھی اس شہود کی کثرت کو شہودی احدیت کہتے ہیں، اور جبکہ روح کو عالم ارشاد کے ساتھ ایک درجہ مناسب تو کبھی اس شہود کی کثرت کو شہودی احدیت کہتے ہیں، اور کبھی اس کو معیت کی، اس کی میت کے قائل ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا شعور حصول فنا مطلق کے بغیر جو کہ سلوک کے منتہا متحقق ہے منصور نہیں ہو سکتا۔ ہیچ کسراتان گردد او فنا نیست رہ در بارگاہ کبریا، جس کو حاصل ہی نہیں راہ فنا کس طرح پائے وہ راہ کبریا۔ اور اس شہود کا عالم دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان دونوں شہودوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ جو شہود عالم دنیا کے ساتھ کسی نہ کسی وجہ سے مناسبت رکھتا ہو تو حق تعالیٰ کا تقدس کا شہود نہیں ہوتا، اور اگر بے مناسبت دنیا سے کوئی تعلق نہیں تو حق جل شانہ کی شہود کی علامت ہے۔ شہود کا اطلاق عبارت کی تنگی کی وجہ سے ہے، ورنہ یہ نسبت بھی منتسب ہے حق تعالیٰ کی طرف بے کیف و بے مثل ہے۔ چورا بچے بے چورا نس، مثل کو کیوں مثل تک پائے گرا، مثل کو بے مثل، یعنی ذات الہی کی طرف کوئی راستہ نہیں ہے۔ ذات الہی میں غور نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کے فات میں غور کرنا چاہیے۔ لا يحمل عطاء الملک الا مطاياه، بادشاہ کی طاقت دہ چیزوں کو اس کی سواریاں ہی اٹھا سکتی ہیں۔ مکتوب نمبر 113 میں حضرت جمال الدین حسین کولابی کو فرماتے ہیں کہ جذب و کشش یہ صرف مقام فوق کا ہوتی ہے، جس کو جو بھی فوق ہے۔ مثال کے طور پر یہیں سے غبارہ اڑا تو کہاں جائے گا؟ چھت تک ہی جائے گا، اس آگے تو نہیں جا سکتا، چھت کے ساتھ اٹک جائے گا۔ لیکن چھت کے اوپر اگر ہے تو پھر جائے گا تو کہاں جائے گا؟ پھر تو جائے گا، مطلب یہ کہ کوئی اس کی حد نہیں ہوتی، بولے ظاہر وہ چلتا رہے گا جیسے۔ اسی طریقے سے صرف جذب بغیر سلوک کے طے کیے اس کا جو انجذاب ہے وہ صرف اور صرف روح تک ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ خود مجذوب جو ہوتا ہے یہ مقام قلب میں ہوتا ہے، مقام قلب میں ہوتا ہے۔ مقام قلب سے اوپر روح ہے، مقام قلب سے اوپر روح ہے، لہذا اگر کوئی مقام قلب سے چھوٹے گا تو کہاں جائے گا؟ ظاہر وہ روح تک ہی جائے گا۔ لیکن اگر کسی نے مطلب مقام قلب کے اندر جو روح اور نفس کا جوڑ ہے اس کو مجاہدہ کے ساتھ توڑ دیا، مجاہدہ کے ساتھ توڑ دیا، تو اب یہ روح آزاد ہو گیا، یہ روح آزاد ہو گیا۔ جب روح آزاد ہو گیا تو روح جائے گا نا، تو قلب نہیں جائے گا۔ سمجھ آئے گی بات؟ یعنی جس وقت حالت جذب ہوتا ہے، اب یہ اچھی طرح سن لو، تو حضرت فرماتے ہیں کہ انسان مقام قلب میں ہوتا ہے۔ مقام قلب سے مراد یہ ہے کہ اس میں روح و نفس دونوں ہیں، اور روح آزاد نہیں ہے، روح آزاد نہیں، لہذا مقام قلب کا جو مجذوب ہے اس کی پرواز زیادہ تک روح تک ہے، وہ اس سے آگے نہیں جا سکتا کیونکہ وہ ابھی مقام قلب میں ہے، اس نے مقام روح کو طے نہیں کیا۔ اور مقام روح طے تب ہوتا ہے
جب روح نفس سے آزاد ہو جاتا ہے، اور روح نفس سے آزاد صرف اور صرف سلوک طے کرنے سے ہوتا ہے، صرف سلوک طے کرنے سے ہوتا ہے۔ جب تک سلوک طے نہ ہو چکا ہو اس وقت تک وہ نفس سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ جب نفس سے آزاد نہیں ہو سکتا تو اوپر جا نہیں سکتا، جب اوپر جا نہیں سکتا تو ظاہر مرزوق کو صرف روح ہی نظر آئے گا۔ اور روح چونکہ فرماتے ہیں ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم کو اس کی صورت پر پیدا کیا۔ تو یہ جو یہاں آدم کا جو مطلب ہے وہ جسم آدم نہیں ہے بلکہ روح آدم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو روح آدم ہے وہ جو ہے نا، مطلب یہ اس کا جو شہود ہے جو مرزوبوں کو ہوتا ہے، وہ مرزوب جو سالکین نہ ہو، وہ جو مطلب ان کو جو ہوتا ہے وہ اس کو حق تعالیٰ کا شہود سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ ایک نسبت ہے۔ ہاں جی، ایک نسبت ہے، اور چونکہ روح کو عالم اجساد کے ساتھ بھی مناسبت ہوتی ہے، ہاں جی مناسبت ہوتی ہے، لوگ اس وجہ سے یہ دنیائی صفات بھی پھر رکھتے ہیں، ان دنیا سے متاثر ہوتا ہے، دنیا سے یہ متاثر ہوتا ہے۔ تو فرماتے کبھی اس شہود کی کثرت کو شہودی احدیت کہتے ہیں۔ ان شہودی احدیت سے مراد یہ ہے کہ مطلب یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس نے ایک ہی رخ دیکھ لیا ہے، اس وجہ سے اس کو شہودی احدیت کہتے ہیں۔ اور کبھی اس کی میت کے قائل ہوتے ہیں کہ گویا کہ ہم لوگ اللہ کے ساتھ ہیں، حالانکہ اللہ جل شانہ کا شہود بغیر فنا مطلق کے حاصل نہیں ہو سکتا، اور وہ جو شہود ہے وہ بھی صرف الفاظ کے حد تک ہے، وہ بھی صرف الفاظ کے حد تک ہے، ورنہ اصل میں فی الحقیقت جو ہے شہود اصل میں اس طرح ہے ہی نہیں جس طرح سمجھا جاتا ہے۔ شہود سے مراد دیکھنا، اور اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ تو اس وجہ سے یہ بات تو نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی دیکھے، اور معیت جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ کے پاس آ جائے، تو اس طرح جیسے ہم لوگ پاس ہوتے ہیں اس طرح تو کوئی ہو نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کیونکہ اللہ جل شانہ کی موجودگی وہ تو سب کے لیے برابر ہے، وہ معکم اینما کنتم، سب کے لیے عام ہے، وہ معکم اینما کنتم۔ تو اس کا جو مطلب اس کی وہ میت ہے، جو میت وجود ہے وہ تو ہر جگہ پر ہے اور وہ ہر ایک کے لیے ہے، لیکن وہ معیت جو یوں کہہ سکتے ہیں قرب مقام کے لحاظ سے ہے، جو مقام ان کو روحانی ملتا ہے اس کے لحاظ سے جو میت ہے وہ ظاہر انبیاء کا سب سے زیادہ ہے، پھر اس کے بعد صدیقین، پھر اس کا پھر اولیاء کا، اس طریقے سے ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال اس میت میں اس طرح نہیں ہوتا کہ جیسے ہم آپس میں قریب ہوتے ہیں تو اس طرح اللہ تعالیٰ کو بھی ہم اپنے قریب سمجھیں، یہ نہیں ہوتا، وہ مثال سے پاک ہے۔ کیونکہ دیکھیں نا، جس کے ساتھ ہم ہونا چاہتے ہیں تو دونوں کا کوئی مثل ہو تو پھر مطلب جو ہے نا بات ہو سکتی ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی مثل سے پاک ہو تو پھر وہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، ہم تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ تو پاک ہے مثل سے، لہٰذا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسے ملیں۔